وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ آل عمران کی 159 نمبر کی آیت پچھلی مجلس میں بھی پڑھی گئی تھی. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: پھر اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے، اور اگر آپ سخت دل سخت مزاج ہوتے تو وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے. پھر جب آپ پختہ ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں حضرت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند صفات بیان کی گئی ہیں. آپ کی پہلی صفت پر کلام پچھلی مجلس میں ہو گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے لیے نرم دل ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور اس کی کچھ جھلک اور واقعات گزشتہ مجلس میں ہمارے سامنے آ چکے. اب دوسری صفت بیان کی گئی: فاعف عنہم واستغفر لہم. آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے. ان دونوں جملوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کا حکم دینا معلوم ہو رہا ہے. اسلام نے جو روشن تعلیمات ہمیں دی ہے اس میں ایک چیز عفو و درگزر بھی ہے. چند صفحے پہلے یہ آیت گزری جس میں متقین کی صفات بیان کی گئی: والعافین عن الناس، کہ صحیح معنی میں اہل تقوی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو اس آیت سے بھی معافی کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوئی. اسی طرح 9 پارے میں صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا: خذ العفو، کہ آپ معافی کو، عفو درگزر کو لازم پکڑیے. ایک مقام پر فرمایا: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ جو صبر سے کام لے اور عفو درگزر سے کام لے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن سے عفو و درگزر کی اہمیت ثابت ہوتی ہے.
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر روشنی ڈالے تو پتہ چلے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو درگزر یعنی معاف کرنے کی کیا اہمیت بتائی ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری 3 غلط فہمیوں کا علاج تجویز کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال۔ ہماری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہو جائے گا۔ آقا فرماتے نہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ ہماری دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے معاف کرنے سے ہماری عزت گھٹ جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، جبکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور ہماری تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تواضع، عاجزی اور انکساری کرنے سے ہم پستی میں چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو مقام رفعت اور بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ہم غور کریں تو اس میں بھی معافی کی اہمیت ثابت ہوگی کہ اللہ کا جو بندہ دوسرے بندے کے ساتھ معافی سے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ امام بیہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار تیرے بندوں میں کون سا بندہ سب سے زیادہ باعزت ہے، سب سے عزت والا بندہ تیرے نزدیک کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وہ جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے بھی عفو درگزر کی اہمیت ثابت ہوئی۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں اپنے غلام کو، اپنے نوکر چاکر کو، خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ وہ اپنے سوال کو بار بار دہراتے رہے۔ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ۔ عربی زبان میں 70 کا عدد حد بتانے کے لیے نہیں بلکہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ منشا یہ تھا کہ اس کو بار بار معاف کرتے رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ دونوں کی تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے تو پتہ چلے گا کہ عفو درگزر کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اب جیسا کہ آیت پاک میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے فاعفو عنہم، کہ آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی بتایا تھا، آج پھر دوہرا دوں کہ اس سے پہلے والی آیتوں میں غزوہ احد کے واقعات ہیں۔
اور غزوہ احد کے واقعے کے بعد یہ آیت لائی گئی جس میں اولا نبی علیہ السلام کی نرمی کو بیان کیا، پھر عفو درگزر کا حکم دیا۔ تو جوڑ اور مناسبت کیا ہے؟ مناسبت مفسرین کرام نے یہی بیان کی ہے کہ احد کی لڑائی میں جو غلطی مسلمانوں سے ہو گئی، جس کے نتیجے میں کامیابی ہار میں، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے قلب کو ان حضرات کے لیے نرم فرما دیا، اور اللہ تعالی نے ان حضرات کی غلطی معاف کر دی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کو درگزر فرما دیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ تو جب حکم دیا گیا نبی علیہ السلام کو عفو درگزر کا، نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک ورق اور ایک ایک باب پلٹ کر اٹھا کر دیکھیں، آپ کی پوری زندگی معافی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ عفو درگزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص رہا ہے کہ جب مکہ کے مشرکین سے نبی کریم علیہ السلام مایوس ہو گئے، 40 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک لگاتار 10 برس ان کو توحید کا پیغام سنایا، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا، مگر گنے چنے چند افراد ان کو چھوڑ کر کوئی ایمان نہیں لایا، بلکہ کبھی ان لوگوں نے آپ پر ساحر اور جادوگر ہونے کا الزام لگایا، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا، طرح طرح کی تکالیف آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پہنچائی گئی۔ تو جب پیغمبر علیہ السلام اہل مکہ سے، قریش سے مایوس ہو گئے، تو آپ نے سوچا کہ میں طائف جاؤں جہاں بچپن کا زمانہ گزرا ہے، امید ہے یہ نہیں تو وہ لوگ دعوت ایمان قبول کر لیں گے۔ اس امید پر اللہ کے حبیب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں کے 3 سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب، ان تینوں نے نبی علیہ السلام کی بات تو کیا سنی، الٹا اوباش اور شریر لڑکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئے۔ آپ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں پہاڑوں کا نظام ہے، ملک الجبال ہے، درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیجئے میں ان پہاڑوں کو ملا دوں جن کے بیچ میں یہ بسے ہوئے آباد ہیں، یہ پاش پاش ہو جائیں گے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور ایمان لائے گی۔ سب کو آپ نے معاف کر دیا، اس سے بڑھ کر معافی کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اور بات تو چل رہی ہے غزوہ احد کی کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کو نشانہ بنایا ہے، مسلسل تیر آپ پر برسائے جا رہے ہیں، کوئی اپنے ہاتھ کو، کوئی اپنی کمر کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں، خون کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی،
جن صاحب نے کھینچ کر نکالی ان کے دانت نکل گئے، آپ کا ہونٹ زخمی ہوا، پیشانی سے خون بہا۔ غرض نبی علیہ السلام کو بار بار غشی اور بے ہوشی آ رہی ہے۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے۔ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا بیڑا غرق ہو گیا، مگر قربان جاؤں میرے آقا کی شفقت پر، قربان جاؤں آپ کی نرم دلی پر، قربان جاؤں آپ کے عفو و درگزر پر، قربان جاؤں آپ کی رحمت پر۔ کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، پروردگار عالم میری قوم کو معاف کر دے، وہ میرے مقام اور مرتبے کو جانتے نہیں، اس لیے میرے مقابلے پر آئے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ آپ کے عفو درگزر کی مثال، آپ نے معاف کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک سفر سے واپسی کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہے، تلوار اوپر لٹکی ہے، ایک کافر وہاں پہنچتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تم کو میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ گہرائی سے نکلتا ہے اللہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں لی، فرمایا اب کون بچائے گا؟ وہ گڑ گڑانے لگا، منت و سماجت کرنے لگا، لیکن وہ میرے آقا کا عفو و درگزر ہی تھا کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ نتیجتاً وہ ایمان لے آیا، قوم میں تبلیغ کی تو قوم کے کئی باشندے اور افراد داخل اسلام ہوئے، یہاں تک کہ جب سن ہجری 8 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلتے ہیں، اور جب آقا اپنے لشکر کو لے کر نکلے، خبر مکہ مکرمہ پہنچتی ہے، مکہ کے 3 سردار جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت نہیں بنے تھے، ابو سفیان صخر ابن حرب، مدیل بن ورقہ، حکیم بن حزام اور کچھ حضرات جاسوسی کے لیے نکلے ہیں، رات میں پکڑے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا ابو سفیان کو، مارنے کے لیے دوڑے، حضرت عباس نے ان کو پناہ دی، اور صبح میں نبی علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عباس کے کہنے پر نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو آزاد کر دیا، امان دے دی۔ حضرت عباس سے کہا کہ ذرا ان کو لے جاؤ تاکہ یہ ہمارے لشکر کا جائزہ لے، اور حضرت عباس نے درخواست کی تھی یہ بڑے آدمی ہیں، ان کو کوئی اعزاز دیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے بھی امن۔ ابو سفیان کا گھر اتنا بڑا کہاں ہے کہ سارے لوگ اس میں آئے، فرما من دخل الحرام فهو آمن، جو مسجد حرام چلا جائے اسے بھی امن، مگر وہ بھی اتنی بڑی کہاں تھی، فرما من اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے مکان کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن۔ ابو سفیان
حضرت عباس ان کو لے کر گئے، ایک پہاڑی پر ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں انصار کے سردار سعد بن عبادہ، جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ دور سے ابو سفیان کو دیکھا تو پکارا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا گوشت کاٹنے کا دن ہے، مگر یہ میرے آقا کی شفقت تھی۔ فرمایا نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس شان کے ساتھ کہ نظریں جھکی ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر اور تشکر کے کلمات جاری ہیں۔ میرے آقا اگر چاہتے تو چن چن کر ایک ایک سے بدلہ لیا جاتا، ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کی پشت پر نجاست کی اوجھ رکھی تھی، ان لوگوں سے جو آپ پر کچرا ڈالا کرتے تھے، ان لوگوں سے جو آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچتے تھے، جو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہے اور لوگ انتظار میں ہیں، اس بات کے منتظر ہے کہ آقا کی زبان مبارک سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آج میں وہی کہوں گا، آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی زور زبردستی نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ایک ہی جملے میں پرانے دشمنوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ اس سے بڑھ کر عفو درگزر کی کیا مثال چاہیے۔ اور جب ابو سفیان اور اسی طرح عتاب بن اسید، ان کے بھائی خالد بن اسید اور دوسرے کچھ احباب ایک جگہ کھڑے بات کر رہے تھے، دوسری طرف حضرت بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے تھے، اور جب یہ اذان کی آواز پہنچی، عتاب اور خالد کی گفتگو ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے باپ کو اس دن کے آنے سے پہلے اٹھا کر اچھا کیا۔ ابو سفیان کہتے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں نے کچھ کہا تو یہ سنگریزے بھی دربار رسالت میں میرے خلاف بول پڑیں گے۔ اسی دوران نبی علیہ والسلام وہاں سے گزرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم نے ایسی ایسی باتیں کہی، وہ سٹ پڑا جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ 17 سال کی عمر ہے عتاب بن اسید کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا کہ جاؤ آج سے مکہ کے امیر اور گورنر تم ہو۔ پہلا گورنر ان کو بنایا گیا، 17 سال کی عمر میں معاف کر دیا۔ اور اذان کی جب نقالی کرنے لگے، ابو محذورہ 16 سال کی عمر تھی، آپ نے ان کو بھی بلایا، معاف کر دیا، مکہ کا پہلا مؤذن ان کو بنایا گیا۔ اور اس وقت کتنے ایسے افراد تھے جن کے خون کو مباح قرار دیا گیا تھا۔ ایک تو قاتل حمزہ وحشی تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، کلیجہ نکال کر ہندا کی خدمت میں پیش کیا تھا۔
آج وہی وحشی بن حرب آئے ہیں نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنے کرتوتوں پر پشیمانی کے ساتھ۔ یہ میرے آقا کی شفقت اور آپ کا درگزر تھا کہ ان کو معافی کے دامن میں ڈھانپ لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور وہ ہندا جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا، اور عداوت کسی زمانے میں ایسی کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ جب تک ایمان نہیں لائی تھی کہتی تھی کہ سب سے مبغوض اور ناپسند چہرہ حضور کا ہے، جب ایمان لائی ہے تو کہتی ہے سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی اور ہندا بھی آئی ہے، مگر آج ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے چہرے کو ڈھانپ کر آئی ہے کہ میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ آقا بیعت کے کلمات پڑھوا رہے ہیں، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اس شرط پر بیعت کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ اب وہ جواب میں کہتی ہے کہ آپ نے دوسروں سے تو اس طرح کا عہد نہیں لیا، مگر ہم آپ سے اس بات پر عہد لیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی، صاف کہا کہ ابو سفیان کچھ بخیلی سے کام لیتے ہیں، مجبوراً میں ان کے جیب سے کچھ نکالتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے رخصت دی، ولا یزنین، زنا نہیں کرو گی، کہ کوئی شریف آدمی یہ کام کیسے کرے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا، مگر جب جنگ میں آئے تمہارے مقابلے پر تو تم لوگوں نے ان کو مار دیا۔ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے اور اس کی گفتگو سن کر مسکرا رہے تھے، اور کہا کہ کسی پر بہتان نہیں لگاؤں گے، کہا کہ یہ تو بری چیز ہے۔ غرض نبی علیہ السلام نے اس کے بھی خون کو معاف کر کے اپنے دامن عفو میں اس کو ٹھکانہ دیا، اور آج ادب سے نام لیا جاتا ہے۔ حبار نامی وہ آدمی جس نے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جس وقت وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہی تھی، حبار نے نیزہ یا برچھا مار کر اس خاتون کو زخمی کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا حمل گر گیا، اور یہی حمل کا گرنا آگے چل کر ان کی موت کا شہادت کا سبب بنا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہی حبار جب آقا کے سامنے آیا ہے، فوراً آپ نے اس کو اپنے دامن عفو میں ٹھکانہ دیا۔ صفوان بن امیہ بعد میں صحابی بنے فتح مکہ کے بعد، اس سے پہلے کی بات ہے کہ عمیر بن وہب نامی ایک آدمی نے صفوان سے قرض لے رکھا تھا، وہ قرض ادا نہیں کر رہے تھے، صفوان کی طرف سے بار بار مطالبہ، بند کمرے میں ان دونوں کی گفتگو ہوئی۔ صفوان نے کہا اگر تم مدینہ جا کر محمد کو قتل کر دو تو تمہارا سارا قرضہ معاف۔ تلوار لیے ہوئے عمیر بن وہب مدینہ آیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پکڑ کر دربار رسالت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تم اس وقت مدینہ کیوں آئے ہو؟ کہ میرا بیٹا تمہاری قید میں ہے، اس کی خیر خبر دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ گلے میں لٹکتی ہوئی تلوار کیسی ہے؟ کہ جلدی میں گھر رکھنا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا قریب آؤ،
بند کمرے میں تمہاری اور صفوان کی کیا گفتگو ہوئی تھی؟ جب یہ جملے حضور کی زبان سے نکلے اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئے اور اس کو یقین آ گیا کہ یہ خبر اللہ جل شانہ نے آپ کو دی ہے۔ قدموں میں گر پڑا، آپ نے فوراً دامن عفو میں ڈھانپ لیا، مسلمان ہو گیا۔ جنہوں نے آپ پر جادو کیا تھا 6 مہینے اثر رہا، بیر زروان نامی کنویں میں رکھا گیا، اس کا پانی بدل گیا، لیکن جب اللہ جل شانہ نے آپ پر اس کی حقیقت منکشف فرما دی، آپ نے وہ ساری چیزیں نکلوائی، آپ کو بتایا گیا کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں کا کارنامہ ہے۔ اگر آقا چاہتے دربار رسالت میں فوری قید کر کے پکڑ کر پیش کرنے والے صحابہ کرام موجود تھے، اشارے پر گردن اڑا دینے کو تیار تھے، مگر قربان جانا چاہیے آقا کے عفو درگزر پر کہ آپ نے فرمایا جب رب کریم نے میری تکلیف کو دور فرما دی میں انتقام کیوں لوں؟ جنہوں نے آپ کو زہر دیا تھا آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم سیرت طیبہ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو سیرت کا ہر باب ایسا ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، چاہے خذ العفو کی صورت میں ہو کہ آقا آپ معافی کو لازم پکڑیے، چاہے اس آیت سے ہو فاعف عنہم کہ آپ ان کو معاف کیجئے، واستغفر لہم اور ان کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے، بخشش طلب کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جو عملی نمونے پیش کیے ہیں یہ دراصل ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ رب العالمین عفو درگزر کی اہمیت سمجھنے کی اور نبی علیہ السلام کا اسوہ اور طرز اپنانے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔